فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری الاللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وحمدہ فوز للحامدین وطاعتہ نجاء للمطیعین وشکرہ عز للشاکرین جلت عظمتہ۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ صلوات واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي۔ صلوات بھیج دیں عظمت محمد۔ حضرات سامعین گرامی قدر وعزاداران سرکار امیر المؤمنین حضرت غالب کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ مجالس عزا ہر سال آج 18ویں یعنی شب 19، شب 20 اور شب 21، ان تینوں تاریخوں میں اس عزا خانے میں یہ مجالس عزا کئی سال سے منعقد ہو رہی ہے، اور مختلف علماء، خطباء، ذاکرین، واعظین، دانشوران ان مجالس میں خطاب کر چکے ہیں، اور اس سال یہ شرف مجھے حاصل ہو رہا ہے کہ ان تینوں مجالس کو میں خطاب کروں۔ چنانچہ ان تینوں مجالس کے لیے جس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے قرآن اور عظمت کل ایمان۔ اس عنوان کے تحت میں نے سرکار ختمی مرتبت کی ایک بہت ہی مختصر اور مشہور زمانہ متفق بین الفریقین حدیث کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کیا، کہ جس میں سرکار ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن سے سمجھو، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو کل ایمان سے سمجھو۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ یہ سرکار ختمی مرتبت نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ قرآن نہ علی سے جدا ہے، نہ علی قرآن سے جدا ہے، یہ ساتھ ساتھ ہیں اور ان کا ساتھ آپس میں قطعاً ختم نہیں ہو سکتا۔ قرآن جناب امیر کے ساتھ اور جناب امیر قرآن کے ساتھ، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، اور ان دونوں کو اگر تم چاہتے ہو کہ ان دونوں کی معرفت حاصل کرو
تم اگر یہ چاہتے ہو کہ قرآن کے معانی و مفاہیم کو درک کرو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ قرآن کے تمام تر مطالب کو اپنے دل میں سمیٹ لو، تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تم قرآن کے تمام تر مطالب تمہارے ذہن نشین ہو جائیں، تو دامان علی سے وابستہ ہو جاؤ۔ اور اگر یہ چاہتے ہو کہ علی ابن ابی طالب کو تم پہچانو اور علی ابن ابی طالب کی معرفت حاصل کرو، اور یہ چاہتے ہو کہ تم علی ابن ابی طالب کے تمام تر فضائل و کمالات کے لیے ایک برہان تمہیں مل جائے، ایک حجت تمہارے پاس ہو، ایک دلیل تمہارے پاس ہو، تو پھر دامان قرآن سے وابستہ ہو جائے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اسی انداز سے آپ حضرات ملاحظہ کریں تو سرکار ختمی مرتبت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو ایک بات تو یہ بات طے ہو گئی کہ بھائی حق جہاں جہاں ہے وہاں وہاں علی ہیں، اور جہاں جہاں علی ہیں وہاں وہاں حق ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اندازہ لگائیں آپ، جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی ہے، جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں حق ہے۔ اسی انداز سے جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے، جہاں جہاں علی ہے وہاں وہاں قرآن ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب آج کی پہلی گفتگو ہے، کیونکہ لہٰذا کچھ تمہیداً کچھ باتیں عرض کرنا ملحوظ و مقصود ہے، اور انشاءاللہ آنے والی مجالس میں چند آیات قرآنی بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جن سے فضائل و مناقب امیر المومنین بیان کروں گا، اور اس کے بعد انہی آیات سے کچھ استدلال کر کے اور اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاتا چلا جاؤں گا، یہاں تک کہ آخری مجلس ہوگی اس میں انشاءاللہ ایک نتیجہ پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں، اور بات تمام ہو جائے گی۔ تو سرکار ختمی مرتبت نے یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ بھئی یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ حق کا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی قرآن بھی حق ہے، قرآن مجید میں مالک کائنات نے اپنی اس کتاب کو، اپنے اس کلام کو حق کہا ہے۔ اسی انداز سے خود ذات خدا بھی حق ہے، غور کر رہے ہیں آپ، اللہ اپنی ذات میں وہ بھی حق ہے۔ سرکار ختمی مرتبت کی رسالت یہ بھی حق ہے، ٹھیک ہے، جنت بھی حق ہے، صراط بھی حق ہے، میزان بھی حق ہے، عدل بھی حق ہے، عدالت بھی حق ہے، سب کچھ حق ہے۔ یعنی جو کچھ بھی آپ کے پاس شریعت مقدس اسلامی میں ہے وہ سب چیزیں حق ہے۔ قرآن حق، میزان حق، عدل حق، عدالت حق، توحید حق، وحدانیت حق، ذات خدا حق، ذات رسول حق، ذات ائمہ حق، تمام تر چیزیں، کلام خدا حق، یہ ساری چیزیں حق ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب یہ سب حق ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب علی کے ساتھ ہیں۔ بہت توجہ ہو رہا ہے آپ حضرات کی، بھائی جب یہ سب حق ہیں تو یہ سب علی کے ساتھ ہیں، اور ان سب کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو علی کے در پہ آؤ۔ غور کر رہے ہیں آپ، ان سب کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو در علی پہ آؤ۔ علی بتائیں گے کہ خدا کی وحدانیت کا کیا فلسفہ ہے، علی بتائیں گے کہ معرفت توحید کیا ہے، علی بتائیں گے کہ سرکار ختمی مرتبت کی حقیقی معرفت کیا ہے، علی بتائیں گے کہ مقام معظم رسالت کیا ہے، علی بتائیں گے کہ منصب امامت کیا ہے، علی بتائیں گے کہ فلسفہ ولایت کیا ہے، علی بتائیں گے کہ منصب ولایت کیا ہے، علی بتائیں گے کہ اختیار کسے کہتے ہیں، علی بتائیں گے خدا کی قدرت کسے کہتے ہیں، علی بتائیں گے کہ وہ کیسے وحدہ لا شریک ہے، علی بتائیں گے کہ وہ کیسے قادر مطلق ہے، علی بتائیں گے کہ وہ کیسے عالم و علیم ہے، علی بتائیں گے کہ وہ کیسے حی و ممیت ہے، علی بتائیں گے کہ وہ کیسے زندے کو مردہ کرتا ہے، علی بتائیں گے کیسے وہ مردے کو زندہ کرتا ہے، علی بتائیں گے کیسے وہ سورج کو مغرب سے پلٹا سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں حق ہیں عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں حق ہیں، اور ان سب کا تعلق جناب امیر سے ہے، اور جناب امیر کا تعلق ان سب سے ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے جناب امیر کے دامن سے وابستگی ضروری۔ غور کر رہے ہیں آپ، تو قرآن مجید کے لیے بھی مالک کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، آیت اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی ہے مگر اس کا مفہوم ذہن نشین ہے، کہ قرآن یہ جو کتاب آپ کے سامنے، یہ کتاب اپنے ذات میں حق ہے، اس کا ایک ایک حرف حق ہے، اس کا ایک ایک نقطہ حق ہے۔ اجی حد یہ ہو گئی کہ اس کا ایک ایک حرف حق، اس کا ایک ایک لفظ حق، اس کی ایک ایک آیت حق، اس کا ایک ایک لفظ حق، اس کا ایک ایک سورہ حق، ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اس کا حق ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک ایک نقطہ جو تمام تر حروف و الفاظ و سورے و تمام تر آیات قرآنی کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ اور کریں آپ، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اس بات کو اگر آپ حضرات نے ذہن نشین کر لیا تو انشاءاللہ آگے کی گفتگو آسان ہو جائے گی، اور جو آگے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اسی کے لیے تمہیداً یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک، غور کر رہے ہیں آپ، نقطے سے آغاز ہوتا ہے اور نقطے پر اختتام ہوتا ہے، ایک ایک حرف ان 6666 آیات کا حق ہے۔ غور کریں آپ حضرات، ایک ایک حرف اس
6666 آیات میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ حق ہے، اور یہ سب علی کے ساتھ ہیں اور علی ان سب کے ساتھ ہیں۔ لہذا ان سب کو درک کرنے کے لیے جناب امیر کے دامن سے وابستگی ضروری ہے۔ اگر ان سب کے معانی و مفاہیم کو درک کرنا چاہتا ہے انسان تو جناب امیر سے پھر قطعاً منحرف نہ ہو، ولایت جناب امیر سے منہ نہ موڑے، جناب امیر کے دامن کو نہ چھوڑے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جس نے علی کو چھوڑ دیا پھر اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اس نے خدا کو چھوڑ دیا۔ اور کر رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ خدا کا ایسا معجزہ ہے کہ جس کو صبح قیامت تک جاری و ساری رہنا ہے۔ اچھا آپ غور کریں کہ اس کائنات میں اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا سرکار ختمی مرتبت کو ملا کے، اور سرکار ختمی مرتبت کے علاوہ 1,23,999 انبیاء کائنات میں آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو انبیاء آئے یہ کیوں آئے؟ یہ انبیاء کائنات میں آئے تو سرکار ختمی مرتبت کی رسالت پر گواہ بن کے آئے، اور ان کی رسالت کے لیے تمہیدن یہ آئے۔ یہ سلسلہ نبوت جو ہے یہ تمہید ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سلسلہ نبوت جو 1,23,999 انبیاء کا ہے، تو یہ تمام انبیاء کیوں آ رہے ہیں؟ صاحب یہ تمہیدن آ رہے ہیں۔ کس لیے آ رہے ہیں؟ تاکہ زمین ہموار کر سکے۔ کس کے لیے زمین ہموار کر سکیں؟ زمین ہموار کر سکیں سرکار ختمی مرتبت کی رسالت کے لیے، تاکہ جب سرکار ختمی مرتبت کائنات میں آئے تو زمین ہموار رہے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے ہی ہوا کہ جب سرکار ختمی مرتبت کائنات میں تشریف لائے تو 1,23,999 انبیاء کی محنتوں کی وجہ سے زمین ہموار ہو چکی تھی کہ اب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے حبیب کو اب مکے کی زمین پر آ جانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر سرکار ختمی مرتبت کی آمد ہوئی، اور پھر اس کے بعد 40 سال سرکار ختمی مرتبت کی وہ خاموش زندگی کہ جس میں آپ نے اپنی رسالت کا کلمہ پڑھوانے سے پہلے اپنی صداقت اور اپنی دیانتداری کا کلمہ پڑھوایا۔ بھائی غور کیجئے گا آپ حضرات، یہ بھی ایک عجیب و غریب مرحلہ تھا کہ سرکار ختمی مرتبت میں رسالت کا کلمہ پڑھوانے سے پہلے اپنی صداقت اور اپنی امانتداری کا کلمہ پڑھوایا، اس لیے تاکہ جب بعد میں اپنی رسالت کا کلمہ پڑھوانے کی باری آئے تو کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ جھوٹ بول رہے ہیں اور کر رہے ہیں آپ، یا خدا نہ خواستہ خیانت کر رہے ہیں۔ نہیں، پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا کہ جو لوگ میری رسالت کے گواہ نہیں بھی ہوں گے، ہم ان کے منہ سے بھی اپنی کم سے کم صداقت کا کلمہ تو پڑھوا ہی لیں، کم سے کم ان کے منہ سے یہ تو نکل جائے کہ صاحب محمد مصطفیٰ جیسا سچا اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے، اور ان بد دیانتدار اور ان خائنوں کے منہ سے کم یہ کلمہ تو پڑھوا لیں کہ محمد امانت کے مسئلے میں بے پناہ امین ہیں اور بے پناہ دیانتدار ہیں۔ محمد سے کسی بھی طریقے کی امانت میں کوئی خیانت نہیں ہو سکتی، کسی بھی طریقے کی کوئی دیانتداری میں کمی نہیں آ سکتی۔ محمد مصطفیٰ اس ذات کا نام ہے کہ روئے زمین پر نہ ایسا امانتدار کوئی گزرا، نہ ایسا دیانتدار کوئی گزرا، نہ ایسا صادق کوئی گزرا، نہ ایسا امین کوئی گزرا۔ لہٰذا سرکار ختمی مرتبت نے اس 40 سال کی خاموش زندگی میں آہستہ آہستہ تبلیغ رسالت کی، اور اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا۔ اب یہ 23 سال کی جو زندگی ہے رسول کی، اس میں یہ کہ بعد دیگر قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس وقت تک قرآن بھی نہیں نازل ہوا جب تک رسول کے ساتھ جناب امیر نہ ہو گئے۔ 13ویں رجب سن 30 عام الفیل کو سرکار امیر المومنین خانہ کعبہ میں وارد ہوئے، خانہ کعبہ میں آپ کی آمد ہوئی، اور اس شان سے خانہ کعبہ میں آمد ہو رہی ہے میرے مولا کی۔ آج کی تمہیدی گفتگو ہے لہذا سنتے چلیں، اس شان سے میرے مولا کی آمد ہو رہی ہے خانہ کعبہ میں کہ 13ویں رجب سن 30 عام الفیل مملکت ولایت کے مطلق العنان سلطان کی والدہ ماجدہ ابو طالب کے گھر سے چلی، خرامہ اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہوئے خانہ کعبہ کے نزدیک آئیں، اور خانہ کعبہ کے نزدیک آنے کے بعد در کعبہ پر نہیں گئیں، پشت کعبہ پر گئیں۔ میں کہوں گا بی بی آپ کے گھر میں خانہ کعبہ کے دروازے کے تالے کی چابی موجود ہے، چابی لے آتی، دروازے کو کھولتی، خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتی۔ کہا نہیں، ہم پشت کعبہ پر جائیں گے، آنے والے مہمان کے لیے آج نیا در بنوائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ 13ویں رجب سن 30 عام الفیل کو سرکار امیر المومنین کی آمد کے لیے یہ اہتمام ہو رہا ہے۔ 13 رجب کو کسی جگہ پہ کوئی جشن ہو رہا تھا، میں نے یہ اپنے کسی ایک بزرگ خطیب سے میں نے سنا ہے یہ کہ کہیں پر جشن ہو رہا تھا، وہاں پر صبح سے لے کر شام تک جسے دیکھیے وہ یہ آ کے کہہ رہا تھا صاحب یہ بھی تو ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوتی کہ جناب امیر کی آمد خانہ کعبہ میں ہوئی، تو اس کو جھٹلانے کے لیے بڑی کوششیں یہ ہوئی کہ صاحب فلاں صاحب بھی کعبے میں پیدا ہوئے اور فلاں صاحب بھی کعبے میں پیدا
پیدا ہوئے, فلاں صاحب بھی کعبے میں پیدا ہوئے, تو اس میں کوئی کمال تھوڑی ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے, وہ بھی پیدا ہوئے, وہ بھی پیدا ہوئے, وہ بھی پیدا ہوئے. تو بھئی ایک جملہ میں یہاں پہ اکثر و بیشتر کہتا ہوں اور کہے بغیر عباس مہدی افتخاری آگے نہیں بڑھنے والا, کہ بھئی آپ کسی کو بھی کعبے میں پیدا ہونا ثابت کر دیجئے, لیکن کسی کا بھی کعبے میں پیدا ہونا حادثتاً تھا, علی کا کعبے میں پیدا ہونا معجزہ ہے. سلامات بھیجے محمد و آل محمد پر. علی کعبے میں آئے, معجزتاً کعبے میں آئے. اور کر رہے ہیں آپ, اوروں کا اگر آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا ثابت کریں گے جو کہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ صاحب وہ بھی پیدا ہوئے. اس سے یہ کہنے سے بات نہ بنے گی. بھائی جس اہتمام سے علی کی آمد ہو رہی ہے کعبے میں, اس اہتمام سے کون آیا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس اہتمام سے میرے مولا کی آمد ہوئی ہے خانہ کعبہ میں, یہ اہتمام تو ہمیں کہیں نہ نظر آیا, تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اوروں کا پیدا ہونا کعبے میں یہ حادثہ تھا, علی کا کعبے میں آ جانا معجزہ ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا پشت کعبہ پر گئیں. پشت کعبہ پر جانے کے بعد تاریخ نے اس کو تحریر کیا اپنے دامن میں کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے لب ہلائے اور کچھ کہا. کیا کہا بس یہ تو نہیں ملتا تاریخ میں کہ بی بی نے کیا کہا, بس ہاں یہ ضرور ملتا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ پروردگارا تجھے میرے بطن میں موجود اس مولود کا واسطہ کہ میری مشکل کو آسان کر دے. اور اس کے بعد بھی جو مناجات پڑھی ہے بی بی نے زیر لب, وہ بس وہ جانتا ہے کہ جو مناجات جس کی بارگاہ میں کی جا رہی تھی, یا وہ بی بی جانتی ہے کہ جو مناجات کر رہی تھی, بس کچھ ایسا ہی کیف و سرور تھا اس مناجات میں کہ ادھر مشیت کھلکھلائی, ادھر کعبے کی دیوار مسکرائی. بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. غور کریں آپ, کچھ ایسا کیف و سرور تھا اس مناجات میں مادر جناب امیر کی کہ ادھر مشیت مسکرائی, ادھر کعبے کی دیوار کھلکھلائی. اور لیجئے صاحب دیوار میں در بنا اور بی بی سلام اللہ علیہ خانہ کعبہ میں تشریف لے گئیں. 3 دن بی بی سلام اللہ علیہ کعبے میں مہمان رہیں, اور ان 3 دنوں میں 13ویں رجب کو سرکار امیر کی آمد ہوئی تو مورخین کو لکھنا پڑا کہ ولد علی فی جوف الکعبہ, علی کی آمد ہوئی تو جوف کعبہ میں, بالکل کعبے کے سینٹر میں. اب آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ ہمارے یہاں تمام تر مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ جو خانہ کعبہ ہے یہ زمین کا سینٹر ہے. چنانچہ ارشاد ہوا قرآن مجید میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین, کہ وہ ہم ہیں کہ جنہوں نے بالتحقیق ہم نے اس زمین پر ان اول بیت وضع للناس, ہم نے اس زمین پر ایک پہلا گھر بنایا عالمین کے لیے وضع کیا, انسانوں کے لیے وضع کیا. وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا, زمین بکہ پر ہم نے اس گھر کو, پہلے گھر کو جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم نے بنوایا کہ وہ وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین, تاکہ عالمین کے لیے یہ گھر ہدایت کا مرکز رہے. اور کر رہے ہیں آپ, زمین بکہ پر یہ جو پہلا گھر وضع کیا گیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے, یہ عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز قرار پائے گا یہ گھر. ارے بھیا عالمین کے لیے یہ گھر مرکز ہدایت قرار کیسے پائے گا جب تک اس میں کوئی ہادی نہ آئے گا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. قرآن اور عظمت کل ایمان. بھائی کیسے یہ گھر عالمین کے لیے مرکز ہدایت ہوگا جب تک اس میں کوئی ہادی نہ آئے گا. لہذا اس گھر کی ہدایت کی مرکزیت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے جناب امیر جیسے ہادی کو کعبے میں بھیجا, اور اس انداز سے بھیجا کہ ولد علی فی جوف الکعبہ. اپنوں نے, غیروں نے, اپنوں نے, پرایوں نے, سب نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا. چنانچہ میرے پرنانا سرکار افتخار العلماء مولانا سعادت حسین خان صاحب قبلہ اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ شریف, اسی مسجد کوفہ میں آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا عرصہ صرف کیا اور خدمت دین انجام دی. اور جس عزا خانے میں اس وقت مجلس منعقد ہو رہی ہے, نواب صاحب سے بڑے دیرینہ روابط تھے ہمارے پرنانا مولانا سعادت حسین خان صاحب قبلہ اللہ مقامہ کے, اور بڑے گہرے روابط اس گھرانے سے ہمارے گھرانے کے رہے ہیں. تو بہرحال یہ بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو ہے مولانا سعادت حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے مولود کعبہ. پڑھیں آپ حضرات اس کتاب میں, اس کتابچے میں دیکھیں اس رسالے میں کہ
کیسے کس انداز سے جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے پورے واقعے کو اپنوں نے بھی کس انداز سے تحریر کیا اور اغیار نے کیسے تحریر کیا، کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ یہ آواز اٹھی تھی، اور اب بھی کہیں کسی وقت کے کسی تاریخ گوشے سے کوئی ایک بدعقیدہ اٹھتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ صاحب یہ کوئی کمال تھوڑی ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے، بات جو عرض کر رہا تھا وہ تو تشنئی رہ گئی کہ 13ویں رجب کا کہیں جشن ہو رہا تھا کسی جگہ پر، اب معلوم ہوا صبح سے ہوڑ لگی ہوئی تھی، جو مقرر آ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا ارے بھائی کیا کہنا علی کا کہ وہ کعبے میں پیدا ہو گئے، اور کیا کہنا علی کا کہ وہ کعبے میں پیدا ہو گئے، اور یہ تو بڑا کمال ہے علی کا کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، اور یہ وہ جو آ رہا ہے وہ یہی ایک رٹ لگائے ہوئے، اور جو آ رہا ہے وہ اپنی تقریر میں یہی ایک نقطہ گھما پھرا کے پڑھ رہا ہے اور سب جھوم رہے ہیں، اور یہ اور وہ اسی میں ایک شیعہ عالم بھی تھے، ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ بھی کچھ تقریر کریں، تو صاحب مغرب سے بس سمجھ لیں کہ کچھ 10-15 منٹ پہلے کا وقت انہیں دیا گیا کہ یہ اپنی بات کہنے نہ پائیں، اور جیسے ہی یہ کہنے چلیں اپنی کوئی بات، جتنی دیر میں تقریر عالم شباب پر پہنچے گی تب تک اذان ہو جائے گی، ان کی باتیں بھی تشنا رہ جائیں گی، ہم اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائیں گے، شیعہ عالم کو ذلیل بھی کر دیں گے، خدا نے بھی طے کر لیا کہ بھیا عزت و ذلت تو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنے خیر والے ہاتھوں سے صاحب عزت کر دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ہم ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ علی کے چاہنے والے کو کوئی آدمی اگر ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے، سلامات بھیجے محمد و آل محمد پر، بھائی وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے، میرے مولا کا چاہنے والا ذلیل نہیں ہوتا۔ چنانچہ وہ مقرر تھے، بڑے سیانے بڑے چالاک قسم کے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ مومن کی علامت بھی ہوتی ہے کہ مومن چالاک ہوتا ہے، مومن مکار تو ہوتا نہیں، یہ تو آل محمد کے دشمنوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ مکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مومن ہوتا ہے چالاک، لہذا وہ آئے، انہوں نے ایک دکھتی رگ پکڑ لی ان لوگوں کی، وہ یہ تھی کہ صاحب جو آ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ کیا کہنا علی کا کہ وہ کعبے میں آئے، کیا کہنا علی کا کہ وہ کعبے میں آئے، کیا کہنا علی کا کہ وہ کعبے میں آئے، انہوں نے ایک جملہ کہا اور سب کی تقریروں پر پانی پھر گیا، انہوں نے کہا جی دیکھیے میں صبح سے سن رہا ہوں جو آ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ علی کا کیا کہنا کعبے میں آئے، علی کا کیا کہنا کہ وہ کعبے میں آئے، علی کا کیا کہنا کہ وہ کعبے میں آئے، بھیا یہ کمال علی کا نہیں ہے کہ وہ کعبے میں آئے، یہ شرف کعبے کا ہے کہ علی کعبے میں آئے، بھائی صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، غور کریں آپ، فرمایا یا علی مشکل کشا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، فرمایا یہ شرف علی کا ہے، علی کا نہیں ہے کہ وہ کعبے میں آئے، یہ شرف کعبے کا ہے کہ وہ کعبے میں آئے، اور اس کے بعد بڑا غضب کا جملہ کہا کہ اگر مادر جناب امیر ابو طالب کے گھر سے چل کے خانہ کعبہ تک نہ آتی اور علی کی آمد ابو طالب کے گھر میں ہو جاتی، ساری کائنات کے لیے قبلہ ابو طالب کا گھر ہو جاتا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، یہ میرے مولا کا احسان ہے، یہ میرے مولا کا احسان ہے خانہ کعبہ پر۔ یقین جانیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے کعبے کی مرکزیت کو، کیونکہ یہ وہ گھر تھا کہ جس کے ذریعے سے عالمین کے لیے ہدایت کا، یہ گھر عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز قرار دیا تھا خداوند عالم نے، تو اس گھر کی عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز جو ہدایت کی جو مرکزیت تھی وہ اس گھر سے جانے نہ پائے، لہذا جناب امیر خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اپنوں نے غیروں نے سب نے اس کو لکھا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ 10 سال جناب امیر سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ ساتھ رہے، اور پھر وہ ایک طولانی بیان ہے، اب جب بات آ ہی گئی ہے تو بھی اب سنتے ہی چلیے، کیونکہ پھر جناب امیر کی آمد کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو پھر اس میں بھی پھر یہی ایک مسلسل موضوع ہو جاتا ہے کہ پر اسی پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، اور پھر بعد میں کہیں کوئی نہ کوئی بات ایسی تشنا نہ رہ جائے، تو دیکھیں آپ کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں تو کس انداز سے ہیں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو محمد کے قلب پر نازل ہو رہا ہے، ابھی قرآن آیا نہیں ہے، ابھی قرآن کا نزول شروع نہیں ہوا ہے، ابھی قرآن کے نزول کے لیے 10 سال باقی ہیں، مگر اس کے لیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ بھائی قرآن کا جو ساتھی ہے جسے قرآن کے ساتھ رہنا ہے اور قرآن کو جس کے ساتھ رہنا ہے اس کی آمد کے لیے یہ اہتمام ہو رہا ہے کہ 13ویں رجب کو سرکار امیر المومنین کی آمد ہوئی، اور اس کے بعد 3 دن مہمان رہے، اور تیسرے دن سرکار رسالت مآب بیت الشرف سے چلے اور آہستہ آہستہ قدموں کو بڑھاتے ہوئے خانہ کعبہ کے نزدیک آئے۔ ساری باتیں آپ حضرات کی سنی ہوئی ہے، میں تو صرف ایک سبق سنا رہا ہوں، اور جہاں جہاں بھی میری یہ آواز جائے گی صرف اور صرف ذکر امیر المومنین ملحوظ و مقصود ہے، ساری باتیں آپ حضرات سن چکے ہیں۔ اب اس پر بھی لوگ کہتے ہیں صاحب کوئی نیا نہیں پڑھا، وہی سب پرانی باتیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ کیا طریقہ بنا رکھا ہے لوگوں نے، بھائی نئی باتیں ہم لائے کہاں سے؟ آپ ہمارے لیے کہتے ہیں صاحب نیا پڑھیے، ٹھیک ہے، آل محمد علیہ السلام کا فضائل و مناقب تو اتنے ہیں کہ اگر رسول نے ارشاد فرمایا کہ جنوین سے اگر لکھنے بیٹھیں اور تمام اشجار قلم
بن جائیں اور تمام دریا سیاہی بن جائیں اور سب لکھنے بیٹھے جن و انس، تو بھی فضائل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا احاطہ نہیں کر سکتے، انہیں یکجا نہیں کر سکتے۔ بے شک یہ بات صحیح ہے، لیکن ایک بات یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب وہی پرانی باتیں پڑھ دی ہیں آپ نے، وہی علی کا کعبے میں آنا، وہی جناب امیر کا رسول کے لعاب دہن کے ذریعے سے تمام تر علوم کائنات کو اپنی رگ رگ میں اونڈیلنا، وہی علی کا رسول کے ساتھ ساتھ رہنا، وہی دعوت العشیرہ میں علی کا رسول کی نصرت کے لیے رسول کی نصرت کا دم بھرنا، وہی جناب امیر کا رسالت مآب کی حفاظت کرنا، وہی علی کا بستر رسالت پر سو جانا، وہی محمد کا شب ہجرت چلا جانا خیر و عافیت سے مکے سے مدینے کی سمت، وہی کفار کا دھوکہ کھا جانا کہ بستر رسالت پر علی سو رہے ہیں، وہی علی کا صبح ہجرت چادر الٹ کے یہ بتانا کہ بستر پر نبی نہیں علی تھا، وہی واقعات، وہی جناب امیر کا تمام تر امانتوں کو کفار تک پہنچانا اور تمام تر لوگوں تک پہنچانا جن کی امانتیں رسول کے ذمے تھی، وہی علی کا مکے سے لے کے مدینے تک کا سفر ہونا، پھر وہی علی کا اسلام کے ہر محاذ پر آگے رہنا، وہی علی کا فاتح بدر ہونا، وہی فاتح حنین ہونا، وہی فاتح خیبر ہونا، وہی فاتح خندق ہونا، وہی عمرو بن عبدود عمری کے سر کو کاٹنا، وہی جناب امیر کے لیے یہ رسول کا کہنا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے، غور کر رہے ہیں آپ، وہی جناب امیر کا جبریل، وہی جناب امیر کا مرحب کو دوپارہ کرنا، وہی جناب امیر کے جناب امیر کا انتر کو زیر کرنا، وہی جناب امیر کا جبریل کے شہپر تک تلوار لے جانا، غور کر رہے ہیں آپ، وہی سارے واقعات ہیں، وہی سب آپ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ اعتراض ہم پر نہ کیا جائے، یہ اعتراض کیا جائے تو خدا پر کیا جائے، پروردگار وہی سورہ حمد، وہی یاسین، وہی سورہ نبا، وہی سورہ مرسلات، وہی سورہ والذارعات، وہی تمام تر سورے معبود ہر زمانے کے لیے ایک نیا سورہ نازل کرنا چاہیے تھا، تو اس سے سورہ رحمان نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یوم ہوا فی شان، اس کی شان یہی ہے کہ اس کی ہر روز ایک نئی شان ہے، غور کریں آپ، اس کی شان یہی ہے کہ اس کی ہر روز ایک نئی شان ہے، اسی انداز سے میرے مولا کی شان یہی ہے کہ باقیات سب وہی ہے، ہر روز ایک نئی شان ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اور کریں آپ ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، تو باتیں سب وہی ہیں، آپ حضرات سب سن چکے ہیں، پرانے ذاکرین سے وہی سب سن چکے ہیں، ہم سے بھی وہی سب سن رہے ہیں، آنے والے وقت میں بھی یہی سارے واقعات ہوں گے جو آپ سنیں گے، لیکن اسلام دین تدبر ہے، اسلام دین تعقل ہے، اسلام عقل کا استعمال کرنے والا دین ہے، اسلام انالیسس و تجزیہ کرنے والا دین ہے، دین اسلام نے آپ کو یہ چھوٹ دی ہے، آپ کو یہ آزادی دی ہے کہ آپ تدبر کریں، تجزیہ کریں، فکر کریں، غور کریں، آپ اپنے ذہن کو اور اپنی عقل کا استعمال کریں اور اس کو کسی مفید کام میں لائیں اور اس سے نئے نتیجے اخذ کریں، تو واقعات سب وہی ہے، بس نتیجہ اخذ کرنا یہ ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے اور یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے، تو سارے واقعات وہی آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، تو جناب امیر علیہ السلام کا خانہ کعبہ میں آمد، تیسرے دن سرکار ختمی مرتبہ چلے اور خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچے اور پھر در کعبہ پر نہیں جا رہے، پھر وہ پشت کعبہ پر جا رہے ہیں، غور کر رہے ہیں آپ، پھر پشت کعبہ پر جا رہے ہیں، تو بھائی ایک جملہ میں آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں اور بڑی آہستہ سے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، بھائی سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، یہ آواز میری بہت دور دور تک جائے گی اور جو حضرات مجھے ملاحظہ کریں گے اور سنیں گے ان سے گزارش کروں گا کہ میرے حق میں دعا ضرور کر دیں، خدا کی قسم بڑا عجیب و غریب جملہ ہے کہ بھائی خانہ کعبہ کی پشت پر جو دیوار ہے، جو جدار کعبہ ہے، اس پر ایک لکیر ہے، لکیر، بھائی غور کریں آپ، ایک لکیر ہے، وہ لکیر 1400 سال گزر گئے، دشمنان علی مٹا نہ سکے، بھائی غور کریں آپ، وہ لکیر علی کے دشمن مٹا نہ سکے، حد ہو گئی بے غیرتی کی، خدا کی قسم ایک لکیر نہ مٹ سکی، تذکرہ جناب امیر کا مقابلہ کرو گے، صلوات بھیجے محمد اور محمد پر، ایک لکیر جو علی کی آمد کی نشانی ہے اسے دنیا نہ مٹا سکی، تو جناب امیر کے تذکرے کو دنیا کیا مٹا سکے گی، یاد رکھیے گا کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ اسے صبح قیامت تک باقی و برقرار رہنا ہے، بس عزیزان گرامی، سرکار ختمی مرتبت خانہ کعبہ کے نزدیک پہنچے اور اس کے بعد جدار کعبہ پہ جانے کے بعد پھر سرکار ختمی مرتبت نے کچھ فرمایا اور بس پھر وہی معاملہ کہ پھر دیوار کھلکھلائی اور پھر ادھر دیوار میں در بنا اور پھر فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ایک نومولود کو لے کے بڑھی اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، رسول نے وہ محمد
کہ جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، آج اپنی چچی کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں لائیں چچی اماں ہمارے بھائی کو ہمارے ہاتھوں پر دیں۔ یا جملے بدل کے کہوں کہ رحلِ رسالت کھلی ہوئی تھی، قرآن امامت کا نزول ہوا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، میرے مولا نے ابھی اپنی آنکھیں نہ کھولی تھیں، آنکھیں بند تھیں، فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ پہلی مرتبہ کوئی محمد مصطفیٰ کو، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا ہے لیکن اعلان رسالت سے 10 سال قبل علی 3 دن کی عمر میں بظاہر فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو صحیح خدا نے ایک قانون بنایا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میرے علی تم نے میرے حبیب کو سب سے پہلے رسول کہہ کے پکارا تو صحیح اسی رسول کے ذریعے سے تمہیں ولی اللہ میں کہلوایا۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ اسی رسول کے ذریعے سے ہم نے تمہاری ولایت کا اعلان نہ کروایا تو پھر ہم بھی خالق حل جزاء الاحسان الا الاحسان نہیں۔ بس عزیزان گرامی، سرکار امیر المؤمنین علیہ السلام کہ جن کے ساتھ قرآن ہے اور جو قرآن کے ساتھ ہیں، ان کی آمد کے لیے یہ پورا اہتمام کیا خداوند عالم نے، مگر عزیزوں دنیا نے علی کے ساتھ وفا نہ کی، اور جس علی کے دامن مبارک سے وابستگی شرط تھی ہدایت یافتائی کے لیے، اس علی کو دنیا نے اتنا رلایا اور اتنا تکلیف اتنی پہنچائی کہ میرے مولا یقین جانے کہ آج ہی کی وہ شب تھی کہ جب میرا مولا کچھ دیر کے لیے محو خواب ہوا اور تڑپ کے جب اٹھے تو بیٹی نے ایک مرتبہ پوچھا بابا یہ آپ کہ اتنی تڑپ کا یہ ماجرا کیا ہے؟ آج کی رات آپ بڑے کرب میں ہیں، بڑی بے چینی میں ہیں۔ فرمایا بیٹی رسول آئے تھے میرے خواب میں اور آن کے فرما رہے تھے یا علی بس اب آپ پر مصیبت و آلام کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، بس آج کی شب کے بعد یا علی آپ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اسی انداز سے بہت سے خواب آج کی شب جناب امیر نے دیکھے ہیں جسے میں ابھی مصائب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج کی رات میرا مولا اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر مہمان تھا، وقت افطار جب آیا تو میرا مولا جناب ام کلثوم کے گھر پر دسترخوان لگا اور نعمات چنی گئیں۔ 3 نعمتیں بیک وقت دسترخوان پر تھیں، پیالے شیر تھا، نمک تھا، جو کی روٹی تھی۔ جناب امیر جیسے ہی دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے، ایک مرتبہ دسترخوان کو دیکھا، بیٹی کو دیکھا، فرمایا بیٹی ام کلثوم باپ کے مزاج سے واقفیت رکھتی ہو، ایک وقت میں تمہارے بابا نے کبھی 2 سے زیادہ غذاؤں کو تناول نہیں کیا۔ کہا جی بابا، اسی لیے کہا جی بابا میں اس بات سے واقفیت رکھتی ہوں۔ فرمایا کہ پھر ان میں سے کسی ایک غذا کو اٹھا لو۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا بابا کا مزاج جانتے ہوئے بھی بی بی نے چاہا کہ میرا بابا آج کی شب اس پیالے شیر سے اور روٹی سے افطار کر لے، چاہا نمک اٹھا لے، جیسے ہی نمک کی طرف ہاتھ بڑھایا فرمایا بیٹی پیالے شیر اٹھا لو، یہ کسی خاص وقت کام آئے گا۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے نمک سے اور روٹی سے افطار کیا، مصلی عبادت پر تشریف لے گئے، رات بھر مصلی عبادت پر گزری۔ عالم یہ تھا کہ عبادت کرتے جاتے تھے اور کچھ دیر کے لیے حضرت کی آنکھ لگ گئی مصلی عبادت پر۔ خواب میں کیا دیکھا کہ جبریل امین ننگے سر زمین اور آسمان کے مابین ہیں، خانہ کعبہ سے انہوں نے 2 پتھر اٹھائے اور دونوں پتھروں کو آپس میں ٹکرایا، وہ دونوں پتھر خاک میں تبدیل ہو گئے اور اس کے بعد اس خاک کو اڑایا۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو بیٹی سے کہا بیٹی میں نے جبریل کو دیکھا کہ جو انہوں نے دونوں پتھروں کو ٹکرایا وہ دونوں پتھر خاک میں تبدیل ہو گئے اور وہ خاک ہر شیعہ کے گھر میں پہنچی ہے۔ بیٹی کلیجہ تھام کے ام کلثوم کہتی ہے بابا یہ کیسا خواب ہے؟ اے بابا اس کرب و بے چینی کا کیا ماجرا ہے؟ کیا کسی محاذ پر تشریف لے جانا ہے؟ فرمایا نہیں بیٹی، آج کی رات تیرا بابا اپنے مالک حقیقی سے ملاقات کی تیاری کر رہا ہے۔ رات بھر ایسے ہی گزری، جب مصلی عبادت پہ آتے تھے تو بس علی عبادت کرتے جاتے تھے اور مسلسل گریہ کرتے جاتے تھے، اور جب کچھ وقت عبادت
عبادت سے فارغ ہوتے تھے تو صحن خانہ میں آتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ مارتے تھے، ریش مبارک پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے جس رات کا وعدہ تھا علی وہ رات آ گئی ہے، ہم جس کے لیے خلق ہوئے تھے آج وہی رات آ چکی ہے، اے علی آمادہ ہو جاؤ، اپنی کمر کو بست کر لو، اے علی مالک حقیقی کی بارگاہ میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بس عزیزان گرامی یہ واقعہ میں نے بزرگوں سے سنا بھی ہے اور بذات خود پڑھا بھی ہے کہ جناب امیر ایک روز تشریف فرما تھے اور کوفے کے صدر دروازے کے کچھ دفتر منگوائے جس پہ لوگوں کی آمدن اور رفتن کے سب اوقات تحریر ہوتے تھے کہ کون آیا ہے کون گیا ہے کوئی شہر سے، تو حضرت نے ایک مرتبہ وہ دفتر منگوائے اور ایک ایک دفتر کو چیک کرتے جاتے تھے اور دیکھتے جاتے تھے، ایک نام پر نظر پڑی تو ایک مرتبہ حضرت نے کہا کہ یہ بنی مراد کا ایک نامرادی میرے قتل کا درپے ہے اور وہ شہر میں داخل ہو چکا ہے، اور اتنا فرمانے کے بعد حضرت کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھے۔ اب جو چاہنے والے نے حضرت کی طرف دیکھا تو دیکھا آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے ہوئے تھے، خدا کی قسم میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے اس نے پوچھا مولا فاتح بدر حنین بڑے سے بڑے محاذ تھا، ہم نے آپ کو اس انداز سے نہ دیکھا لیکن اس نام کو دیکھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو، کہا علی کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کوئی شخص میرے قتل کا درپے ہے، قلق اس بات کا ہے کہ میں پردیس میں ہوں، پردیس میں میری بیٹیاں یتیم ہو جائیں گی، یا علی فریاد ہائے کربلا آپ کی بہو بیٹیاں آپ کے پسر زادیاں وہ ظلم ہوا، اللہ اکبر، یتیموں کی پرواہ کرنے والا، بیٹیوں کی جسے اتنی فکر تھی وہ علی آج کی شب بے قراری میں گزار رہا ہے۔ رات کا کافی حصہ جب گزر گیا میرا مولا ایک مرتبہ آمادہ ہوا مسجد میں جانے کے لیے، کل و پرسوں آپ انشاءاللہ تفصیل سے مصائب اور ملاحظہ کیجئے گا، بس 2 جملے اور سن لیں اور گفتگو کو تمام کر دیا میں نے۔ جناب امیر تیار ہوئے، امامہ سر پر رکھا، دوش پر ردا ڈالی اور اس کے بعد میرا مولا آہستہ آہستہ قدموں کو بڑھاتے ہوئے صحن خانہ میں آیا۔ صحن خانہ میں جیسے ہی تشریف لائے کچھ مرغابیاں پلی تھیں، وہ مرغابیاں حضرت کے پاس آ گئیں، اپنی منقار میں حضرت کے ابا کے دامن کو پکڑ لیا، گویا زبان بے زبانی میں کہہ رہی تھیں آقا نہ جائیں مسجد میں۔ حضرت نے سر پر دست شفقت پھیر کے کہا بیٹی کلثوم ان کے دانے پانی کا انتظام ہو سکے تو انہیں گھر پر رکھنا، اگر نہ ہو سکے تو انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ یہ کہہ کے دامن چھڑایا، کچھ دور اور آگے بڑھے، اب جو دروازے کو چاہا کھولیں، دروازے پر زنجیر تھی، وہ زنجیر در حضرت کی کمر سے لپٹ گئی، گویا یہ ایک اشارہ تھا کہ مولا مسجد میں قاتل موجود ہے نہ تشریف لے جائیں، مگر حضرت نے زنجیر در کو اپنی کمر سے چھڑایا، بیٹی کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور اس کے بعد میرا مولا آہستہ آہستہ قدموں کو بڑھاتے ہوئے مسجد کی طرف گیا۔ مسجد جانا تھا، دیکھا ایک شخص ایسا ہے کہ جو اوندھا پڑا سو رہا ہے، بڑی ممانعت ہے اس طرح سونے کی۔ امیر المومنین نے ایک مرتبہ اس کو دیکھا، ٹھوکر ماری، کہا اے دشمن خدا، اے دشمن رسول، اے ارکان دین کو منہدم کرنے والے، تجھے کیا خبر نہیں ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے اور اس انداز سے تو سو رہا ہے؟ اس انداز سے سونے کی سخت ممانعت ہے، دیکھ یا سیدھے سویا کر یا اپنی داہنی کروٹ لے کے سویا کر یا بائیں کروٹ لے کے سویا کر، اس طرح سے مت سویا کر، یہ شیطان کے سونے کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد حضرت کچھ قدم آگے بڑھ کے پیچھے پلٹ کے دیکھ کے کہا دیکھ میں تیرا ارادہ خوب جانتا ہوں، اپنے ارادے سے باز آ جا۔ یہ کہہ کے حضرت آگے بڑھے، گلدستہ اذان پہ گئے، بڑے کرب و دردناک لہجے میں حضرت نے اذان کہی، اللہ اکبر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اذان کہتے جاتے تھے۔ ادھر عالم یہ ہے کہ بیٹیوں کا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا آج بابا کے انداز کا، آج بابا کا کیا انداز ہے یہ اذان کا، میرا کلیجہ بے چین ہو رہا ہے، دل بے چین ہو رہا ہے، کلیجہ میرا پھٹا جا رہا ہے۔ عجب ماحول ہے، عجب
سوگواری کا عالم ہے، ایک عجیب بے چینی و بے قراری و بے کلی کا عالم ہے۔ بس کچھ دیر گزری تھی کہ کانوں میں ایک صدا آئی، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، علی مسجد میں شہید ہو گئے۔ بیٹی نے یہ صدا سنی، تڑپ گئی۔ میں کہوں گا بی بی یہ اذان یاد رکھیے گا، ایک اذان اور سننا 10ویں محرم کو جوان بھتیجا اذان کہے گا، مگر وہ پیاس کا عالم ہوگا، ساری دنیا دشمن ہوگی۔ اے بی بی بابا کے سر پر ضرب لگتے دیکھی نہیں آپ نے، لیکن 10ویں محرم سن 61 ہجری کو بھائی کے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھنا ہے۔ وہی ہوا، 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا تھا، بہن فریاد کر رہی تھی، ہائے میرا بھیا، ہائے میرا مظلوم۔ سيعلم الذين ظلموا أيّا منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين اللهم لعن قتلة الحسين عليه السلام وأولاده وأصحابه اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم ارزقنا شفاعة الزهراء سلام الله عليها يوم الورود ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہائے علی 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 ہائے علی 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 نوح مڑتے ہیں یہ سبھی ہائے ہائے شیر خدا علی ہائے ایسی ظالم نے تیغ ماری ہے فرق ہے در سے خون جاری ہے قیامت کی یہ گھڑی ہائے ہائے شیر خدا علی ہائے